السلام علیکم دوستو، سلطان محمد فاتح کی ایپیسوڈ نمبر 196 میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ شیخ افندی کہتے ہیں، قصاص میں آپ کے لیے زندگی ہے، جو کسی کو ناحق طریقے سے نقصان پہنچائے گا اسے بھی وہی سزا ملے گی۔ سلطان فاتح غور سے سب کچھ سن رہے ہوتے ہیں، پھر شیخ افندی کہتے ہیں، اپنی آستین لپیٹ لو مراد کے بیٹے محمد، یہ انصاف کا وقت ہے۔ سلطان محمد مسلسل شیخ افندی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور لکڑی کو لا کر سلطان فاتح کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ اتنے میں سلطان کے دو سپاہی آگے بڑھتے ہیں، مگر سلطان انہیں رکنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ وہ سپاہی وہیں پر رک جاتے ہیں۔ سلطان اپنا ہاتھ لکڑی پر رکھتے ہیں۔ شیخ افندی کے پاس کھڑا سپاہی تلوار اٹھاتا ہے اور وہ ہاتھ کاٹنے کے لیے اس کو بڑھا دیتا ہے۔ پھر سلطان کہتے ہیں، چونکا، انصاف کا فیصلہ یہی ہے تو یہ ہے میرا ہاتھ۔ سلطان کا ہاتھ لکڑی کے تختے پر پڑا ہوتا ہے، سب لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر سلطان کہتے ہیں، کیوں روکے ہوئے ہو جلاد، اپنا فریضہ سر انجام دو۔ جلاد تلوار اٹھائے کھڑا رہتا ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، چلو جلاد۔ سلطان سر اٹھاتے ہیں اور شیخ افندی کی جانب دیکھتے ہیں۔ جلاد جیسے ہی تلوار چلانے لگتا ہے تو پاس بیٹھا شخص کہتا ہے، رکیں رکیں، نہ کریں نہ کریں۔ یہ سن کر جلاد وہیں پر رک جاتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے، میں اتنے سب کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ شیخ افندی کہتے ہیں، کیا ہم یہاں کوئی کھیل کھیل رہے ہیں سربراہ معمار؟ یہ شریعت کا حکم ہے، اسلام کی بنیاد انصاف ہے۔ جلاد تلوار اٹھائے کھڑا رہتا ہے۔ معمار کہتا ہے، کیا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے؟ شیخ افندی کہتے ہیں، تم نے انصاف مانگا، ہم نے کلام اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا، انصاف شریعت مطہرہ کے نزدیک قصاص میں ہے۔ معمار کہتا ہے، لیکن یہ سلطان ہے۔ شیخ افندی کہتے ہیں، یہاں نہیں ہے۔ سلطان یہ سن کر نظریں اٹھاتے ہیں اور شیخ افندی کو دیکھتے ہیں۔ پھر شیخ افندی کہتے ہیں، احکام الہی کے سامنے ہر کوئی محض ایک بندہ ہے۔ معمار کہتا ہے، قاضی صاحب، سوائے سلطان کا ہاتھ کاٹے جانے کے کیا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے؟ قاضی صاحب کہتے ہیں، دوسرا راستہ ہے، تمہارے دل میں کینہ، دل میں کوئی لالچ نہیں رہے گی تو تم قصاص سے دستبردار ہو سکتے ہو۔ سربراہ معمار کہتا ہے، ٹھیک ہے میں۔ وہ مزید بولنے لگتا ہے تو قاضی صاحب کہتے ہیں، انتظار کرو، سنو اور سمجھو۔ مراد کا بیٹا محمد سب سے پہلے تمہیں تمہارے کاٹے گئے ہاتھ کے بدلے میں معاوضہ دے گا، اور پھر زندگی بھر تمہارے خاندان کی دیکھ بھال کے لیے نان نفقہ دینے کا وعدہ دیتا ہے تو مقدمہ ختم کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر معمار کہتا ہے، ٹھیک ہے میں اپنے مقدمے سے دستبردار ہو رہا ہوں، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ انصاف کے اس قدر تابع ہیں۔ سب لوگ یہ دیکھ کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، پھر شیخ افندی اشارہ کرتے ہیں تو جلاد تلوار کو نیچے رکھ دیتا ہے۔ پھر سلطان کہتے ہیں، میں مراد کا بیٹا محمد، میں حلف اور قسم اٹھاتے ہوئے وعدہ کرتا ہوں، سب سے پہلے میں سربراہ معمار ہریستو دلوس کو معاوضہ ادا کروں گا، اور پھر اس کے اور اس کے خاندان کے تمام اخراجات ریاستی خزانے سے پورے ہوں گے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں، غلطی تمہاری ہے تو اس کا وبال ریاست پر کیوں پڑے؟ یہ سن کر سلطان فاتح چونک جاتے ہیں۔ پھر قاضی صاحب کہتے ہیں، ہماری ریاست میں روح پھونکنے والے شیخ ادابالی نے کیا کہا تھا، بندے سے لو اور بندے کو دو۔ ریاست کی ملکیت قوم کی جان ہے، ریاست کا خزانہ عوام کا خزانہ ہے، یہ یتیموں، مسکینوں اور مظلوموں کا مال ہے۔ اس مال کو چھونے والا آگ کو چھوتا ہے، اسے ضائع کرنے والا آگ سے ضائع ہوتا ہے۔ معاوضہ اور نان نفقہ اپنے ذاتی خزانے سے دو گے، ایسے ہی کام چلے گا۔ سلطان فاتح معمار کی جانب دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، مجھے قبول ہے، تمام معاوضہ اور نان نفقہ میرے ذاتی خزانے سے ادا کیا جائے گا۔ قاضی صاحب کہتے ہیں، تو پھر مقدمہ حل ہو گیا ہے، اسے دستاویزی شکل دیں، نان و نفقے کی تمام ترتیب شریعت مطہرہ کے احکام کے مطابق طے کی جائے۔ پھر قاضی صاحب کہتے ہیں، سماعت اختتام کو پہنچی۔ سلطان فاتح معمار کی جانب دیکھتے ہیں۔ یہاں پر فاطمہ کہتی ہے، میری تمنا ہے کہ آپ میری شادی سالتک کے ساتھ کرنے کی اجازت دیں، خوشحال اور پرامن خاندان بنانے کے لیے اپنی رضا ظاہر کریں بابا۔ ان کے بابا کہتے ہیں، میری فاطمہ، میری پیاری بیٹی، تمہاری والدہ مرحوم تم سے پیار کرتی تھی، خوش قسمتی کی زندگی گزارنے کے لیے، کیا تمہیں یاد ہے؟ اب تمہارا وقت آ گیا ہے، تم اپنی قسمت بناؤ گی انشاءاللہ۔ تم اپنے دل کی آواز سن کر سالتک سے شادی کرنا چاہتی ہو، لیکن کیا تم اکنجی سے شادی کا بوجھ اٹھا سکتی ہو؟ وہ ایک دن تمہارے ساتھ اور 20 دن سرحد پہ گھوڑے دوڑائے گا، واپس فریضے پہ جانے سے پہلے تمہیں اس کی حسرت باقی رہے گی، تم اسے یاد کرو گی۔ آؤ میری بیٹی، بات سنو، بہادر پاشا کے ساتھ اپنی ازواجی زندگی کو قبول کرو۔ اب تم سے اصولاً
پھر سے پوچھ رہا ہوں۔ یہاں پر قاضی صاحب کہتے ہیں مقدمے کی سماعت ختم ہو گئی ہے میرے سلطان، سب منتشر ہو چکے ہیں، اب ہم آپ کی رعایا اور آپ ہمارے سلطان معظم ہیں۔ سلطان کہتے ہیں اب میرا فیصلہ شروع ہوتا ہے۔ کارا خضر چونکا، عدالت ختم ہو چکی ہے، وضاحت دیں تم نے ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ قاضی صاحب کہتے ہیں میرے بادشاہ، شہرت ایک آفت ہے۔ سلطان کہتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ میں یہ مسجد اپنے نفس کے لیے چاہتا تھا؟ قاضی صاحب کہتے ہیں ہرگز نہیں، یہ پتھر نہیں، زیور ہی کیوں نہ ہوتا، اس کی قیمت آخر کو ایک پتھر نہیں ہے؟ یا وہ جس کا ہاتھ کاٹا گیا، جس کو ناراض کیا گیا، کتاب اللہ کے مطابق وہ ہمارے سپرد کیا گیا آدمی نہیں ہے؟ اپنے غصے کو اپنی رحمت پر غالب نہ آنے دے سلطان معظم، ابن آدم وقت آنے پر فرشتوں سے بھی برتر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کاٹے جانے والا ہاتھ ایک معمار کا تھا جسے ہم صنعت کار کہتے ہیں، 100 سالوں میں ایک ہی پرورش پاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ غیر مسلم جسے ہریستو دولوس کہتے ہیں، اس نے شریعت کے مطابق مقدمہ چلانے کا مطالبہ اپنے ہی نفس کی پکار پہ کیا۔ اگر میں آپ کی طاقت سے مرغوب ہو کر آپ کی طرف اپنا جھکاؤ کرتا تو ہمارے انصاف پر داغ لگ جاتا، حکمت ہم سے منہ موڑ لیتی، اس لیے میں نے آپ کی تعظیم میں بھی خلل ڈالا۔ یہ عدالت کی عظمت کی وجہ سے ہے، اب ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں یہ احترام کا وقت نہیں ہے، اب تم میری بات غور سے سنو۔ خضر جلیبی، اگر تم مجھے سلطان کہتے ہو، اگر مجھے مراد کے بیٹے محمد کے بجائے فاتح سلطان محمد خان کہہ کر اپنے ساتھ بٹھاتے ہو تو مجھ سے ڈر کر میری طاقت سے مرغوب ہوتے ہوئے میرے حق میں فیصلہ سناتے تو میں اللہ کی کتاب کی قسم کھاتا ہوں جو ہمیں راستہ دکھاتی ہے، میں تمہارا سر اس ہتھیار سے کچل ڈالتا۔ خضر چلیسی کہتے ہیں میرے سلطان، اگر آپ بھی میں سلطان معظم ہوں کہتے ہوئے ہنگامہ آرائی کرتے تو شریعت مطہرہ سے بیگانے ہو کر باغیانہ رویہ اختیار کرتے تو اپنی طاقت اور وقار کے ساتھ مظلوم لوگوں کو روند کر آگے بڑھتے تو یقیناً میں بھی اس خنجر سے آپ کو آپ کا حق دیتا۔ سلطان کہتے ہیں اپنی عزت آن بان شام اور نام کے ساتھ آباد رہیں خضر جلیبی، کیونکہ جس سیاست میں انصاف نہ ہو اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ خضر جلیبی کہتے ہیں اے واللہ سلطان معظم، اے واللہ۔ پھر سلطان ہتھیار کو اٹھاتے ہیں اور ناظرین یہیں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔